اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you know, in the previous class we have discussed the last few stanzas of the poem Horse and his Elephant, and today we will do the textual part of this poem. And here our first question is, how did the elephant save the life of Horse? یعنی جو ہاتھی تھا اس نے راجہ پورس کی جان کیسے بچائی؟ تو یہاں پہ میں نے اس کا آنسر لکھا ہے. When Porus fell down during the battle, the elephant leaned over him as his shield to save him from blows or arrows. Then he lifted Porus with his mighty trunk and carried him to a safe place. یعنی جب راجہ پورس جنگ کے دوران ہاتھی سے گر گیا تو جو اس کا وفادار ہاتھی تھا اس نے ایک ڈال کی طرح اسے بچایا، یعنی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اسے بلوز اور ایروز یعنی وار اور تیروں سے اسے بچایا. اور اس کے بعد اس نے یعنی ہاتھی نے اسے اپنے سونڈ کی مدد سے اپنے سر پر اٹھایا اور ایک سیف جگہ پر لے گیا. تو ہمارا دوسرا کوشچن ہے، واٹ ڈز دا پوئٹ مین بائی دیز ڈم تھنگس دیٹ بٹ کرائی اینڈ پینٹ دے ٹو کین لو فار گاڈ میڈ دیم سو. یعنی ان دو لائنوں میں، ان دو اشعار میں شاعر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آر دیز ڈم تھنگس دیٹ بٹ کرائی اینڈ پینٹ، یعنی یہ جو ڈم تھنگز مانے جو یہ بے زبان جانور ہیں، یہ الفاظ میں اپنے خیالات کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے، لیکن تب بھی وہ چلا سکتے ہیں یا ہانپ سکتے ہیں. دے ٹو کین لو فار گاڈ میڈ دیم سو، یعنی وہ بھی اپنے مالک سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید انہیں اسی لیے بنایا ہے. یعنی ان دو اشعار کا مقصد کیا ہے؟ تو یہاں پہ میں نے اس کا آنسر لکھا ہے. The poet means to say that animals who can't speak can also love. They can cry and pant only, though they can't express their feelings through words, yet they too can do anything in their love. Perhaps God has made them to be loving. یعنی یہاں پہ شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو حیوانات ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ بات کے ذریعے اپنے محبت کا، اپنے پیار کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ وہ چلا کر یا ہانپ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. تو وہ کچھ بھی اپنے مالک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی لیے بنایا ہے. تو ہمارا تیسرا سوال ہے، رائٹ دا اسٹوری ٹولڈ ان دی پوئم ان یور اون ورڈز. یعنی جو اسٹوری ہے، جو پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ کی جو داستان ہم نے پڑھی ہے، کہانی ہم نے پڑھی ہے، اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں اب لکھنا ہے. یعنی یہاں پہ یہ جو اسٹوری تھی یہ ایک پوئم کی شکل میں ہم نے پڑھی، تو اسے ہم اب اپنے الفاظ میں ہی، یعنی اس پوری کہانی کو ہم اپنے الفاظ میں لکھیں گے. تو میں نے یہاں پہ اس کا آنسر لکھا ہے. One day the king Porus went to meet his enemy Alexander the Great at the bank of river Jhelum. He took his elephant with him. The elephant was loyal to his master. Porus was very proud of his mighty army. Porus set elephants in array on one side of the river. On the other side of the river, Alexander was leading his troops. A fierce battle started between the armies. Both the armies were fighting equal courage and strength, and it was hard to tell who would be the winner. Suddenly, Porus fell from his elephant and was wounded and couldn't rise from the ground. His loyal elephant leaned over his master to save him from the enemy's swords and arrows. Then he lifted the king with his mighty trunk and took him to a safe place. Thus he saved the life of his master, but unluckily he himself
died. یعنی اس میں ہم نے اس کی یہ پوری کہانی لکھی ہے کہ ایک دفعہ جو راجہ پورس تھا وہ اپنے دشمن الیگزینڈر گریٹ یعنی سکندر اعظم سے لڑائی کرنے جا رہا ہے، جنگ کرنے جا رہا ہے. تو دونوں جو ہوتے ہیں پورس اور الیگزینڈر دا گریٹ جو سکندر اعظم ہے، دونوں ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ایک دریا ہوتا ہے جس کا نام دریائے جہلم ہے. تو ایک کنارے پورس جو راجہ پورس تھا اس کی فوج تھی، اور دوسرے سائڈ پہ اس کا سامنے کرنے کے لیے سکندر اعظم تھا. تو دونوں جب نکلے تو جو پورس تھا راجہ پورس تھا وہ اپنے ہاتھی پر نکلا. اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سارے ہاتھیوں کو ایک قطار میں لیا، اور جو راجہ پورس تھا اس کو اپنے جنگ پر بہت غرور تھا، یعنی اس کی جو آرمی تھی اسے اپنے آرمی پر بہت ناز تھا، بہت غرور تھا. تو وہ جب نکلا تو جب دونوں فوجیں آپس میں لڑ پڑے وہاں پہ دریا جہلم کے کنارے پہ، تو وہاں پہ ایک ایسی لڑائی ہو گئی کہ یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ اب جیتنے والا کون ہوگا، یعنی اس لڑائی کو کون جیتے گا. تو اسی دوران اچانک یہ جو پورس ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھی سے گرتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، اور اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ زمین سے اپنے آپ اٹھ نہیں سکتا. تو اس دوران اس کا جو وفادار جو ہاتھی ہوتا ہے وہ ڈال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے دشمنوں کے تیروں سے وار سے بچاتا ہے، اور اسے بڑے پیار سے اپنے سونڈ کی مدد سے اپنے سر پر اٹھا کر ایک سیف جگہ پہ لے جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی ماسٹر یعنی اپنے مالک یعنی پورس کی جان بچاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہاتھی ہوتا ہے وہ خود مر جاتا ہے. تو انشاءاللہ جو کل کے لیسن میں جو کل میں لیسن بناؤں گا اس میں ہم اس کے جو اگلی شاید 3-4 سوالات جو باقی ہیں انشاءاللہ میں آپ ان کو لکھ کر رکھوں گا. تو کل کے لیسن میں ان سوالات کو ہم کرنے جائیں گے.